بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے الی یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ وَتَحَيَّرَ الْإِخْوَةُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيهِمْ، بھائی حیران تھے کہ اپنے والد کے پاس کیسے لوٹیں۔ تحیرا یتحیر تحیرن بمعنی پریشان ہونا، حیران ہونا۔ رجع یرجع رجوعا بمعنی لوٹنا، یرجعون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فکر الاخوۃ ماذا یقولون لابیہم، بھائیوں کو فکر ہوئی کہ وہ اپنے والد سے کیا کہیں گے۔ فکر یفکر تفکیر، فکر ہونا، سوچنا، فکر مند ہونا۔ انہم فجعوہ امسی فی یوسف، بے شک انہوں نے کل پریشان کیا تھا انہیں یوسف کے بارے میں۔ ایفجعونہ الیوم فی بنیامین، کیا آج وہ انہیں پریشان کریں گے بنیامین کے بارے میں، یعنی اب انہیں بنیامین کے بارے میں یہ خبر سنائیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہ لا سکے۔ اما کبیرہم فابى ان یرجع الی یعقوب وقال لاخوته، بہرحال ان کے بڑے نے بھی انکار کر دیا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹے، اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ ان ناسبہ ہے، اس نے فعل مضارع پر عمل کیا، یرجعو سے یرجع یعنی حالت نصب میں کر دیا۔ ارجعو الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوٹ جاؤ والد صاحب کی طرف اور تم کہنا، اے ہمارے والد صاحب، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نہیں تھے گواہ مگر اسی پر جو ہم جانتے تھے، ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ ولما سمع یعقوب القصۃ علم ان للہ یدا فی ذلک، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ قصہ سنا تو جان لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا اس میں مخفی ہاتھ ہے۔ سمع یسمع سمعا بمعنی سننا، علم یعلم علما بمعنی جاننا، یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُمْتَحِنُهُ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں۔ امسی فُجِعَ فِی یوسف وَالْیَوْمَ یُفْجَعُ فِی بِنْیَامِینَ ان اللہ لا یجمع علیہ مصیبتین، کل انہیں پریشان کیا گیا یوسف کے بارے میں اور آج پریشان کیا جا رہا ہے بنیامین کے بارے میں، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر دو مصیبتوں کو اکٹھا نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں دو بیٹوں کے بارے میں گھبراہٹ میں نہیں ڈالیں گے۔ مصیبتین تثنیہ کا صیغہ ہے، مصیبتن اس کی واحد اور مصیبتانی اس کی تثنیہ ہوتی ہے۔ حالت نصب اور جر میں تثنیہ کا اعراب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے یہ مصیبتینی پڑھا گیا۔ ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین کیوسف و بنیامین، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں نہیں پریشان کرے گا ان کے دو بیٹوں کے بارے میں، یعنی یوسف اور بنیامین کے بارے میں۔ ان للہ فی ذلک یدا خفیۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کا اس میں چھپا ہوا ہاتھ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، نہ کہ اس کو میرے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرح گھڑ لیا ہے۔ ان للہ فی ذلک حکمۃ مخفیۃ، بے شک اللہ تعالیٰ کی اس میں چھپی ہوئی حکمت ہے، مخفیہ یعنی چھپی ہوئی۔ ان اللہ لم یزل یمتحن عبادہ ثم یسرہم وینعم علیہم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور پھر انہیں خوش کرتا ہے اور انہیں انعام و اکرام دیتا ہے۔ سر یسر سرور بمعنی خوش کرنا، ینعم انعم ینعم انعام بمعنی انعام دینا اور نوازنا۔ ثم ان الابن الكبیر باقی فی مصر ایضا وابا ان یرجع الی کنعان،
پھر بے شک بڑا بیٹا بھی مصر میں رہ گیا اور اس نے انکار کیا کہ وہ کنعان کی طرف لوٹے. یعنی 2 بیٹوں کے بارے میں تو کیا بلکہ تیسرے بیٹے کے بارے میں بھی پریشانی ہوئی کہ وہ بھی ان سے جدا ہو گیا. ابن موصوف الکبیرہ موصوف صفت مل کے انا کا اسم بنا. انا جو ہے وہ انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے اور انا کی خبر حالت رفع میں. ایفجع فی الثالث ایضا وقد فجع من قبل فی اثنین ان ھذا لا یکون. کیا وہ پریشان کیے جائیں گے تیسرے کے بارے میں بھی اور تحقیق اس سے پہلے وہ 2 کے بارے میں پریشان کیے گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. وَهُنَا اطْمَأَنَّ يَعْقُوبُ وَقَالَ. یہاں یعقوب علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہوں نے فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھے لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یاتا یاتی بمعنی آنا اور اس کے صلے میں با آ گیا تو یہ فعل لازم سے متعدی ہو گیا. اس کا ترجمہ ہوا لانا. انا حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر انا کا اسم ہے اور محلن منصوب ہے. علیم، حکیم، یہ دونوں اسم فاعل کے صیغے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.